یہ جو ہے پر بھی ہوتے ہیں ان کو. اللہ رب العزت سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں فرماتا کہتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو ہے سزاوار ہے، لائق اور زیبا ہے، جو آسمان اور زمین کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے 2 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کو جو ہے اپنا پیغمبر جو ہے بنانے والا ہے. مخلوق میں سے جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں کا اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پر ہوتے ہیں 2 3 4 اس سے زائد بھی، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کو 600 پر تھے، 600 ونگز یاد رکھیں. تو فرشتوں کی فزیکل کیفیت میں یہ بھی ہے، جسمانی کیفیت میں، اوصاف میں ان کو پر ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں. نور سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے. اسی طرح فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، 600 پر تھے، اور پروں میں سے ہیرے اور موتی ان کے جھڑ رہے تھے. یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. جب اس عزیز مصر کی بیوی پر لوگوں نے کہا کہ کیسی عورت ہے، اپنے غلام پہ بری نظر ڈالی، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، ساری دوسری عورتوں کو بٹھا دیا ہاتھ میں چھری دے کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام جب گزرے تو ان عورتوں نے جو سبزیاں کاٹ رہی تھی کیا کہا؟ اللہ نے اس بات کو قرآن میں دہرایا، اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو جو ہے کوئی بزرگوار فرشتہ ہے. تو اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں. اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بزرگوار فرشتہ. تو اس سے پتہ چلا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، جس کے تعلق سے اگر واقعہ پڑھنا ہے تو جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، ان کو خوشخبری دینے اسحاق علیہ السلام کی، اور یہ بتانے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان فرشتوں کا واقعہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 24 سے لے کر 28 میں اللہ نے بیان کیا، جس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بچڑا پیش کیا ذبح کر کے، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کھانے سے. تو اس سے پتہ چلا فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں. اسی طرح وہ مذکر اور مؤنث نہیں کہلائے جا سکتے، ان کا جینڈر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، چونکہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جن کے تعلق سے ہم نہیں جانتے. ہاں، ہماری دنیا میں تو میل فیمیل جیسی چیزیں ہوتی ہیں، مذکر مؤنث جینڈرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے کسی جینڈر کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں ان کی کوئی جینڈر کی تفصیلات نہیں دی ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے دیے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں. کبھی اللہ نے جو کام دیا، جو عبادت دی، اس کام کرنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 20 میں فرما رکھا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے. تو گویا اللہ نے اگر کسی کو تسبیح دی تو وہ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں، اور کبھی تسبیح کرنے میں نہ سستی کرتے ہیں اور نہ ہی تسبیح کرنے سے وہ کبھی تھکتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام کے تعلق سے جو آتا ہے، جو کہ ایک فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور بنا کے ایک کام نہیں دیا کہ سور پھونکنا ہے، تو آپ وسلم فرماتے ہیں ان کا منہ سور کے قریب ہے. سور کو ایک بجنے والی چیز ہے جو سینگ کی طرح ہوتی، پیچھے چھوٹی آگے بڑی، اور جو ہے وہ منہ نزدیک ہے، اور نظریں اللہ رب العزت کے عرش کی طرف ہے کہ کب اللہ حکم دے دے اور مجھے پھونک مارنا پڑے. اور جب سے پیدا کیے گئے تب سے کھڑے ہیں، مطلب جب سے دنیا بنی تب سے کھڑے لے کر قیامت تک کھڑے رہیں گے، اور ایک بار بھی پلک نہیں ماریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے رب کا حکم آ جائے. کیسے کام کرتے اللہ کا؟ کہ جب سے بنے کھڑے ہیں، سور کے قریب منہ ہے، اور جب سے بنے ہیں تو قیامت تک اللہ کے عرش کی طرف ٹیڑھی منڈی کر کے دیکھ رہے ہیں، اور پلک بھی نہیں مارتے ایک بار بھی. سبحان اللہ. تو اللہ نے جو کام دیا، نہ کرتے ہوئے تھکتے ہیں، نہ کسی قسم کی نافرمانی کرتے ہیں. سجدوں میں ہیں تو سجدے میں ہیں، تسبیحات بیان کرو تسبیحات بیان کر رہے ہیں. اسی طرح جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اپنا اپوائنٹڈ کام کرتے ہیں. اب ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو فرشتے آسمانوں میں رہتے، یاد رکھیں.
اس لیے کہ جب بھی فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے اترنے کے لفظ قرآن میں آتے ہیں. فرشتہ اترا مطلب اوپر تھا, کبھی اوپر تھا مطلب آسمان میں. تو فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں ایک بیت المعمور جیسا ہمارا کعبہ ہے دنیا میں, ویسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور نامی ایک گھر اللہ کا. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس میں روز عبادت کرتے ہیں اور ان کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئے گا. 70,000 فرشتے روز اس گھر میں طواف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور ایک دن کے بعد جب چلے جاتے 70,000 تو نیکسٹ ٹرن ان کا قیامت تک نہیں آنے والا ہے. یہ ان کی تعداد ہے. اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جہنم میدان محشر میں کھینچ کر لائی جائیں گی, حشر کے میدان میں لائی جائیں گی, جس کے 70,000 سیکشنز ہوں گے, 70,000 حصوں میں تقسیم ہوں گی عذابات کے اعتبار سے. ہر سیکشن کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے. مطلب ایک سیکشن کو 70,000 پل کریں گے اور 70,000 ایسے سیکشن ہیں, 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیجئے تو ہوتا ہے, اس کا حساب لگا لے تو 490 کروڑ ہوتا ہے. تو گویا یہ لاتعداد ہیں, بہت کثیر تعداد میں ہیں. کتنے ہیں واللہ عالم, ہم نہیں جانتے. اگر یہ بھی حساب لگا لے کہ ایک آدمی کے نام نامہ لکھنے کے لیے 2 ہے تو بھی تعداد کتنی ہو جاتی ہے اندازہ لگا لیجیے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال بہت تعداد ہے. ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام مشہور اور معروف ہیں, جیسے کہ ہم جانتے جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, مالک جو جہنم کا داروغہ ہے, رضوان جو جنت کے داروغہ ہے, منکر نکیر جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں. اسی طرح ہاروت اور ماروت جو بابل نامی ایک شہر میں آزمائش کے لیے آئے تھے. رقیب اور عتید بول کر علماء لکھتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو ہم جو بات کرتے ہیں کیچ کر لیتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, لکھ کے رکھتے ہیں, حساب رکھتے ہیں. تو بہرحال کچھ کے نام ہم جانتے ہیں, لیکن بہت سارے نام ہمارے جو چلن میں ہیں اس میں سے بہت سارے نام کتاب اور سنت میں قرآن حدیث میں نہیں ملتے, لیکن چلن میں. لیکن یہ وہ معروف نام ہے جو ہمیں نام کے ساتھ, ویسے اگر ملک الموت موت کا فرشتہ لیکن نام نہیں پتا, تذکرہ ہے موت کا, ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ, تذکرہ ہے لیکن نام کیا ہم نہیں جانتے, پہاڑوں کے فرشتے. ٹھیک ہے, تو بہرحال نام اتنے نام آتے ہیں اور جو ہے بہت سارے نام چلن میں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہے پہلے سور پھونکنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے تمام چیزیں جو ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے تعلق سے. تو اللہ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو جائیں گے, تو فرشتے اس میں شامل ہیں. تو پہلے سور کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے, پھر دوسرے سور کے بعد جو ہے تمام جیسے انسان اٹھیں گے یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے.